بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر، قوا انفسکم واہلکم نارا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم خاص ہوا کہ اس پاک ذات نے ہمیں ایک جگہ مجتمع ہو کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے قائم شدہ مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ ہم سب کا اللہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور جن چیزوں کی ہم سماعت کریں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف جگہوں پر ایمان والوں کو مختلف احکامات دیے۔ کہیں اللہ نے نماز کا حکم دیا، کہیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے سے منع کیا، کہیں اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے خیانت سے منع کیا، کہیں اللہ نے غیبت سے منع کیا، کہیں اللہ نے حرام بولنے، سننے، دیکھنے سے منع کیا۔ غرض کہ جب قرآن پاک سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک بندہ اس کا مطالعہ کرتا ہے، معلوم چلتا ہے اللہ بندے کو حرام کاموں سے منع کرتا ہے، حلال کاموں کی تلقین کرتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندے کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور اپنے بندے کو اللہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آگ کے طور پر تیار کر رکھا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث پاک، قرآن پاک میں نے ابھی عرض کی 30 پارے، 114 صورتیں اور 6,000 کم و بیش آیات، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہزاروں حدیث پاک یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی خیر خواہی فرما رہے ہیں، اس کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اور اسے وہ انعام عطا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے اپنے خوش نصیب بندوں کے لیے تیار کر رکھا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، ہم نے اپنے مرشد مربی کے
بارگاہ میں آپ کی صحبت میں بے شمار مرتبہ سنا کہ جب کوئی بچہ پورا سال محنت کرتا ہے اور اس سال محنت کرنے کے بعد اچھا امتحان دیتا ہے، دن جاگا رات جاگا، محنت کی، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، آنکھیں سرخ رہیں، نیند حرام کی، لیکن سال کے بعد جب اس کا نتیجہ نکلا تو پتہ چلا اس نے امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کر لیا۔ اخباروں میں آیا، ٹی وی میں آیا، بڑے بڑے جگہوں پہ پوسٹر بینر لگ گئے، یہ دنیا کی ایک کامیابی، کوئی انعام مل گیا، یہ دنیا کی ایک اور کامیابی، کوئی لاٹری لگ گئی، یہ اور کامیابی، کوئی باہر چلا گیا، سینکڑوں درخواستیں تھیں، ان میں چند بندوں کا ویزا مل گیا، بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ دنیا کی عارضی کامیابیاں، کاغذ پھٹ جائے کوئی نہیں مانے گا اس نے ڈگری حاصل کی، کیا پہلے ڈگری دکھاؤ، کاغذ کے بغیر کوئی نہیں مانے گا۔ دولت چھن جائے، بندہ کہتا رہے میں بہت امیر تھا، میرے اتنے کارخانے تھے، کہاں ہوں گے، اب ہے تو دکھاؤ۔ کوئی کہے میں جوانی میں بہت صحت مند تھا، پہلوان تھا، 10 بندوں پر میں غالب آ جاتا تھا، مار کٹائی میں، مکے میں، دھونس میں میری بڑی طاقت تھی، اب اس کی ہڈیاں ٹیڑھی، کمزور، آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں بیوقوف، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، قرآن پاک کہتا، میرا رب فرماتا، میرے بندو تم اتنی نیکی بھی قیامت کے دن میرے رب کے پاس لے کر آؤ گے کہ جو ایک ذرے کا 1000واں حصہ ہو، میں تمہیں اس کا اجر عطا فرماؤں گا، کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تم نے اتنی نیکی کی، وہ نیکی کیا نیکی؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور وہ رجسٹر، اس کا ایک ایک صفحہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر شرق سے لے کر غرب تک پامائش کی جائے، حدیث پاک ہے، وہ صفحہ اس کے برابر ہوگا۔ اور ایسے جب رجسٹر کھولے جائیں گے، اللہ پوچھے گا اس بندے کی نیکیاں اور گناہ کتنے، بتلایا جائے گا اللہ رب کریم اس کے 99 رجسٹر کھولے گئے اور ایک کے اندر بھی کوئی نیکی موجود نہیں، گناہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس باتیں ہیں، لیانی کلام ہے، دنیا پہ ظلم کر کے آیا، نافرمانیاں کر کے آیا، ذلیل ہو کے آیا۔ اب یہ بندہ جب اپنا نتیجہ دیکھ چکا ہوگا، الٹے قدم چل پڑے گا، یقین ہوگا کہ اب کوئی شے ایسی نہیں کہ جو مجھے بچا سکے۔ رب فرمائے گا وہ بندے کدھر جاتا ہے، عرض کرے گا یا اللہ اس سے بڑی کوئی رسوائی اور ہے؟ محبوب پاک فرماتے وہ عرض کرے گا یا اللہ کوئی اس سے بڑی ذلت ہے کہ میرے 99 رجسٹر کھولے گئے اور ایک میں کوئی ایک نیکی موجود نہیں، میں اپنا انجام جان گیا۔ رب فرمائے گا ٹھہر جاؤ، ابھی ایک چیز باقی جس کو کھولا نہیں گیا۔ فرشتے حیران ہوں گے، بندہ حیران ہوگا۔ حدیث پاک ہے، اللہ ایک چھوٹا سا کاغذ دوسرے پلڑے میں رکھے گا، جیسے اس پلڑے میں رکھے گا وہ گناہوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ان ساری چیزوں پر وزنی ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا رب کریم تیری کیا حکمت، اس میں کیا لکھا ہے؟ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو کھولو۔ محبوب پاک فرماتے ہیں جب اس کو کھولا جائے گا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے زندگی میں ایک بار صدق کے دل سے کلمہ پڑھا تھا، اللہ نے اسی کو قبول کر لیا، اس کی بخشش فرما دی۔ یہ میرا رب ہے۔ اور دوسری طرف حدیث پاک ہے
میرا رب فرماتا ایک بندہ اتنی نیکیاں لے کر جائے گا کہ اس کی نیکیاں زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں گی، اس کی نیکیاں احد پہاڑ سے زیادہ ہوں گی، اس کے پاس بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جن کا اسے یقین ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو رد کرتا جائے گا یہاں تک کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسروں کے گناہ، جس کو اس نے تنگ کیا، گالی دی، جس کو ذلیل کیا ہوگا، جس کا حق آیا ہوگا، اللہ وہ ساری خطائیں اس کے پلڑے میں ڈال کر اس کو قیامت کے دن رسوا کر کے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں رب نے مجھے بشیر بھی بنایا، اللہ نے مجھے نذیر بھی بنایا، میں بشارت بھی دیتا ہوں، خوشخبری بھی سناتا ہوں، اور میں نظارت بھی کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف خوشخبریوں میں مومن کی زندگی چلی جائے اور وہ خوشخبری ہی کے اندر اپنا آپ اتنا برباد کر لے کہ نیکی کوئی نہ کمائے، اور دوسری طرف اس کا حال یہ ہو کہ وہ گناہ اکٹھے کرتا رہے اور گناہوں کا خوف نہ ہو۔ رب نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو ڈرائیں بھی اور ان کو بشارت بھی دیں، اور کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے مجھ رب کا حق ادا کیا یا کس سے رب خوش ہوا۔ پس جس نے محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، اخلاص سے کوئی نیکی کمائی ہوگی، اللہ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، قرآن پاک نے فرمایا کو انفسکم و اہلکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو۔ جب کسی نے دوڑ لگانی ہو، لکھا ہوتا ہے بی ریڈی، تیار رہیں۔ آپ کسی شاہراہ پہ سفر کریں، سگنل آتے ہیں، پہلا سگنل ریڈ ہے، پتہ چلا گاڑی رکی ہے، تھوڑی دیر کے بعد یلو پتہ چل گیا، اب تیاری پکڑ لو، گاڑی سٹارٹ کر لو۔ اب ایک لمحہ ہی گزرے گا، 2 لمحے ہی گزریں گے، جیسے ہی بتی سبز ہوگی گاڑی چل پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی بندے سے چاہتا ہے لوگوں پہلے خبردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کر لو اس دن کے لیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا، اور اگر تم اس دردناک عذاب سے دنیا میں ڈرتے رہے، قیامت کے دن اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے محبوب پاک فرماتے دنیا میں وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا رہا، اس کے سامنے قیامت کا ذکر آیا، اس کا دل لرزا، اس نے کان کھڑے کر لیے، اس نے آنکھیں کھول لی، اس نے اپنے آپ کو متوجہ کیا اور ایک ایک بات کو سینے میں سمویا، بھلے عمل ہوا نہیں ہوا، کوتاہی رہ گئی، لیکن کوشش کرتا رہا۔ جیسے ہی موت کا ذکر آیا، حشر کا ذکر آیا، قیامت کا ذکر آیا، میزان کا ذکر آیا، صراط کا ذکر آیا، اس نے اپنی آنکھوں کو نم کر لیا، دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میرے محبوب پاک فرماتے قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھے گا کہ اللہ اس کے چہرے پر اطمینان عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ پوچھے گا یا اللہ یہ انعام کیوں ملا؟ رب فرمائے گا دنیا ڈرنے کے لیے تھی، تو ڈرتا رہا، اور آخرت خوش ہونے کے لیے ہے، پس میں نے تجھے اس کا بدل دے دیا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اور آج اپنے رب سے جس چیز کی طلب کرے گا اللہ تجھے وہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب پاک فرماتے دوسرا وہ گروہ یا شخص یا قوم جس کے سامنے موت کا ذکر ہوا، قیامت کا ذکر ہوا، وہ دانت نکالتا رہا، کان ادھر سے ادھر سے نکالتا رہا، مولوی ملا کی بات کہہ کر، پیروں فقیروں کی بات کہہ کر ٹالتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، کہتا تھا جب موت آئے گی دیکھی جائے گی۔ یہ جو مذاق اڑانے والے دنیا میں مذاق اڑاتے رہے، ٹھٹھا کرنے والے، لطیفے سنانے والے، نماز داڑھی روزے کا مذاق اڑانے والے،
قرآن پاک کی گستاخی کرنے والے، سنت مبارکہ کی کبھی بھی ادب نہ کیا، محبت نہ کی، اس کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن یہ جو دنیا میں ہنستے ہوں گے، اللہ ان کے وجود پر دہشت طاری کر دے گا، اور اس قدر دہشت ہوگی، پوچھیں گے یا اللہ یہ دہشت کس لیے؟ رب فرمائے گا جو بے فکری دنیا میں رکھی اس کا بدل یہ ہے کہ آج سوائے خوف، دہشت اور ذلت کے میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، اور تمہیں اب بغیر نامہ اعمال کھولے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ زمانے کے ولی سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اے سیدنا داتا علی حجویری، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کو انفسکم و اہلکم نارا؟ فرمایا اس کا مطلب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں مرنے سے پہلے پہلے اپنی عادتیں اچھی کر لو، اخلاق سنوار لو، بولنا سیکھ لو، دیکھنا سیکھ لو، کھانا سیکھ لو، چلنا سیکھ لو، چھونا سیکھ لو۔ جو اپنے اخلاق سنوارتا جائے گا، جو اپنے آپ کو بہترین کرتا جائے گا، اللہ کے پاس اس کا بہترین بدل پائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق پر محنت نہ کی، پاؤڈر تو بہت لگایا، کریمیں تو بہت لگائیں، کپڑے تو ایک سے ایک بڑا سوٹس لایا، گھڑی بھی اچھی، اینک بھی اچھی، گاڑیاں بھی اچھی، اتنی نفاست کے مٹی نہیں پڑنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کے لیے اللہ پاک کسی چیز کے متعلق کوئی نگاہ نہیں رکھتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ منہ سنوارتا رہا، اور اصل محنت تو باطن کی محنت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص گیا، عرض کی اے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے بتائیں کہ جنت کی قیمت کیا ہے، کس عوض جنت ملتی ہے؟ فرمایا بندے فقط اپنے وجود پر محنت کر لے، یہ چھوٹا سا وجود اتنی بڑی جنت کا مالک بنا دیا جائے گا، جنت اس کے تابع کر دی جائے گی، اور وہ اس وقت ہوگا جب اس نے اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کیا ہوگا۔ اور اگر اپنی نفسانی خواہشات، اپنی مرضیاں اپنی مونچھ کے نیچے نہیں آنے دیتا، اپنے گھر میں خلق ہی نہیں، اخلاق ہی نہیں، دوستوں میں اخلاق ہی نہیں، پڑوسیوں میں اخلاق ہی نہیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، اے میرے صحابیوں میں تم سب میں سے بہترین ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی تو اس لیے بہترین ہوں، میں نبیوں کا شہنشاہ تو اس لیے بہترین ہوں، مجھ پر جبرائیل وحی لے کے آتے اس لیے بہترین۔ فرمایا میں تم سب میں سے اس لیے بہترین کہ میں اپنے گھر والوں سے بہترین ہوں، گھر والوں سے بہترین ہوں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے بندے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ جس کا گھر میں خلق نہیں، جتنی مرضی بڑی پگڑی پہن لے، جتنی مرضی بڑی تسبیح کر لے، جتنا مرضی بڑا جبہ پہن لے، اگر گھر میں اخلاق نہیں، اخلاق کے معنی کیا ہے؟ اپنے بچوں کی ضروریات جائز، ان کے اخراجات حسن اخلاق سے پورا کرنا۔ جو چیز ان کو چاہیے اللہ نے دی بھی ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، بخل کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے تو اتنا ذلیل کر کے دے رہا ہے کہ پورا گھر ڈر رہا ہے کہ اب پتہ نہیں افلاطون صاحب گھر آ گئے، پتہ نہیں کون سی توپ چلے۔ دوسری طرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، تیری ماں، میری ماں، پوری امت کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب پاک گھر میں تشریف لے آتے،
اس طرح ہوتا جیسے گھر میں بہار آ گئی ہے، ہمارے چہرے کھل جایا کرتے، ہم راحت محسوس کرتے، سکون محسوس کرتے، محبوب پاک گھر کے کاموں میں مدد کر دیا کرتے، ہم سے ہنسی مذاق کھیلا کرتے، ہمیں اچھی باتیں سنایا کرتے۔ اور ایسا نہیں کہ محبوب کبریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہی ہر وقت کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے ڈرو اور میری آگے پیچھے اس طرح گھومو، جبکہ حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ آپ فرماتی ہیں ہم اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھ کر اپنے دلوں میں راحت محسوس کیا کرتی ہیں۔ ایک موقع پر کچھ صحابیات اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں گئیں جو حضرت عائشہ کی سہیلیاں، ان میں ایک عورت ایسی آئی جن کو حضرت عائشہ نہیں جانتی، اللہ کے محبوب پاک اس سے گفتگو کرنے لگے، خوش اخلاقی سے ملے، اس کو اتنا مال و دولت عطا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے دل میں تھوڑی رقابت محسوس کی، یہ کون ہے؟ اتنی محبت، اتنی توجہ۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنی محبت، اتنی توجہ، یہ جو بزرگ عورت آئیں آپ نے اس کو دی؟ فرمایا عائشہ یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، یہ ان سے محبت کرتی تھی، بس میں نے اس کی سہیلی کا اس لیے اکرام کیا کہ اللہ تعالی ہم دونوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی ہم دونوں سے محبت کرتا ہے، اور میرا خلق مجھے یہ حکم نہیں دیتا کہ اس گھر میں کوئی ختیجہ سے ملنے والا آئے اور میں محمد اس کو خالی دامن واپس ڈالے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص آپ کے دور میں اپنے بچے کو تھپڑ مار مار کے سختی سے گالیاں دے کے آپ کی بارگاہ میں لایا، کہا اے عمر فاروق یہ بچہ اتنا نافرما بردار ہے، بے ادب ہے۔ فرمایا کہ ایسا ہی ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا سیدنا عمر فاروق میں بھی آپ کی رایا میں سے ہوں، میں بھی رسول پاک کے غلاموں میں سے ہوں، اگر میں آپ سے سوال کروں پوچھوں کیا آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ قربان جائیں وہ عمر فاروق جن سے دنیا لرزتی تھی، بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، فرمایا اللہ کی قسم تو جو مجھ سے پوچھے گا میں تجھے جواب دوں گا۔ بچے نے کہا اے سیدنا عمر فاروق اس میرے باپ کی بات بعد میں پوچھیے گا، پہلے آپ بتائیں کہ اولاد کا والدین پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے محبوب پاک سے سنا کہ جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہو اس بچہ پیدا ہونے کا اچھا نام رکھو، اور جس عورت سے تم نے بچہ پیدا کرنا ہے نیک ہو، صالح ہو، اچھے کردار کی ہو، اس سے اولاد پیدا کرو، اولاد پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھو، اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کرو، اور جب اس کی تعلیم و تربیت کرو تو اس کو قرآن پاک بھی سکھاؤ، اس پر اپنا پیسہ خرچ کرو، اسے اچھا خوراک لباس دو، اور جب وہ بڑا ہو جائے بلوغت کی عمر میں پہنچ جائے اس کا نکاح کر دو۔ عرض کی عمر فاروق یہ میرے والد گرامی اس نے مدینہ طیبہ کی بدکار عورت سے شادی کی، اس سے میں پیدا ہوا، اب جس گلی سے گزرتا لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، میری ماں کا نام لے لے کے چھیڑتے۔ حضرت عمر فاروق کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا اے سیدنا عمر فاروق جب میں پیدا ہوا اس نے میرا نام جگل رکھا، جگل عربی میں الو کو کہتے ہیں، یہ الو الو کہتا ہے۔ آپ کا چہرہ اور سرخ ہوا، کہا تربیت تو کیا، اس نے کبھی مجھے سختی نہیں کی، پڑھایا ہی نہیں، گلیوں میں پھرتا ہوں، صبح شام جو محنت مزدوری مجھے مل جاتی اپنا گزارا کرتا ہوں، توجہ ہی کوئی نہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، شکایت تو لے کر آیا تھا لیکن سچا تیرا بچہ ہے، سچ یہ بولتا ہے، اصل مجرم تو ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اہل مدینہ کو مخاطب کیا، کہا لوگو، محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے رہے کہ جو شخص اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، ان کا اچھا نام رکھے گا، ان کو قرآن پاک سکھائے گا، ان کو بڑے چھوٹے کی تمیز ادب سکھائے گا، قیامت کے دن وہ بچہ والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہی اولاد اگر ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اور اس کی وجوہات وہی جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، کوتاہی ہماری۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عقل سلیم دے دے، اس پر فرض ہے وہ والدین کا احترام کرے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، قرآن پاک بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، تم اپنے والدین کی ہر شے میں تابع داری کرو سوائے ان چیزوں کے جو غیر شرعی ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی ماں نے کہا میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، میں تجھے دعا نہیں کروں گی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، وہ تیری ماں ہے، تو اس کا احترام کر، لیکن جب ماں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اے میرے صحابی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماں اور باپ کے حکم پر مقدم ہے، تو اس کی تابع داری کر، ایمان قبول کر، بے شک اللہ اس ایمان کے بدلے قیامت کے دن تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں ہیں، آپ کا مقابلہ کفار سے ہے، ان کافروں میں 1000 کافروں میں آپ کا بیٹا عبد الرحمن بھی ہے۔ جب عبد الرحمن آپ کے بیٹے مسلمان ہو گئے، کچھ عرصہ کے بعد ایمان قبول کر لیا، عرض کی ابو جان آپ جانتے ہیں مقام بدر پر، غزوہ بدر پر کئی بار آپ تلوار کے نیچے میرے نیچے آئے، وار کے نیچے آئے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، زخمی کر سکتا تھا، لیکن محبت غالب آ گئی۔ آپ نے جواب دیا، او میرے بیٹے، اللہ کی قسم اگر تو ایک بار بھی میری زد میں آیا ہوتا تو میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ تجھ سے زیادہ محبت اللہ اور اس کی رسول کی ابو بکر دل میں رکھتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں اونٹوں کا قافلہ تجارت کر رہے، چلتے چلتے شام کے علاقے کے قریب آپ کو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا یہ قافلہ کس کا ہے؟ بوڑھا آدمی تھا، کہا یہ عبداللہ ابن عمر، عمر بن خطاب کے بیٹے کا ہے۔ کہا لوگوں کیا ممکن ہے کہ میری عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو جائے؟ کہا تو ان کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے والد گرامی عمر بن خطاب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب عمر مکہ میں اونٹ چرایا کرتے تھے اور ان کا والد خطاب ان کو مارا کرتا تھا، سختی کرتا تھا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا اس بزرگ کو ادب کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ شخص آیا، آپ نے فرمایا کیا تو میرے والد گرامی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے والد گرامی عمر بن خطاب کے کچھ خصائل سنائے گا، کچھ خصوصیات بتائے گا؟ فرمایا سنو بیٹے، تیرا باپ اللہ نے اس کی قد و قامت جتنی بلند رکھی، اتنا ہی اللہ نے دنیا میں اس کو مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کو ایک اونٹ عطا کر دو جو نعمتوں سے بھرا ہے، غذاؤں سے بھرا ہے۔
پھر اس نے کہا اے عبداللہ ابن عمر آپ کے والد عدل کرنے والے تھے، منصف تھے، فرمایا دوسرا اونٹ دے دو۔ پھر کہا اے عبداللہ ابن عمر تیرے والد اتنے جری تھے، جب کسی جنگ میں جایا کرتے تھے لوہا ان کے سامنے پگھل جایا کرتا تھا، فرمایا تیسرا اونٹ دے دو۔ پھر اس نے کہا اے عبداللہ ابن عمر تیرے والد گرامی اتنے اعلیٰ کردار کے مالک تھے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کے متعلق بیان کی، جو شان ان کے متعلق آئی، وہ کسی اور کے متعلق نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کا ایک اور اونٹ دے دو۔ وہ بات کرتا گیا، اونٹ دیتے گئے، وہ بات کرتا گیا۔ غلام نے کہا عبداللہ ابن عمر یہ لوٹ رہا ہے، یہ لوٹ رہا ہے۔ خصائل بیان کر کر کے فرمایا میرے غلام، اللہ کی عزت کی قسم میں بھی جانتا ہوں کہ یہ خصائل دنیا کے لیے بیان کر رہا ہے، لیکن میں نے خود محبوب کبریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو شخص اپنے والد کے دوست کا احترام کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو آسان کر دے گا۔ نہ تو اپنی جنت کے لیے میں اپنی جنت کے لیے اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس عمل پر خوش ہو جائے کہ اللہ کے محبوب پاک فرماتے تم اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو آسان کر دے گا۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ تابع داری، یہ فرما برداری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندے کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، دین کی عقل ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جائے، محبوب پاک کا حکم پیش کیا جائے۔ مثال دوں گا، دوسری طرف والدین کی بات کی جائے، کہا جائے تو بھائی داڑھی رکھ لے، سنت رسول ہے، کیا کہے گا میں والدہ کا بہت ادب کرتا ہوں، میری امی جان اجازت نہیں دیتی۔ معلوم چلا اس نے اللہ کا ادب نہیں کیا، رسول پاک کا ادب نہیں کیا، اس نے اس چیز کو مانا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے معنی اور خلاف ہے۔ یہ کوئی اپنے والدین سے محبت نہیں، یہ کوئی اللہ سے محبت نہیں، کوئی رسول پاک سے محبت نہیں۔ ایک شخص سے عرض کی آپ فلاں عمل کرو، یہ نیکی کا عمل ہے، کیا کہتے ہیں ہمارے گھر میں اس کی اجازت نہیں۔ معلوم چلا جب تک بندے کو دین کا پتہ نہیں ہوگا نہ وہ اللہ کو راضی کر سکتا نہ والدین کو راضی کر سکتا۔ میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کوہ صفا پر حضور علیہ السلام کی مائیت میں کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، محبوب پاک فرما رہے ہو اہل مکہ او کفار مکہ میں اللہ کا نبی مبعوث کر دیا گیا، میں تمہیں ایک رب کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں ایک رب کی ذات کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں ان قریب اس قیامت سے کہ جس دن اللہ ایمان کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت مکہ والوں نے رسول پاک پر مٹی پھینکنی شروع کر دی، بےہودہ کلام کہنا شروع کر دیا، نتنے پھول گئے، جو اذیت دی جا سکتی تھی دی گئی۔ لیکن قربان جائیں حضرت علی، عمر 10.5 سال ہے، ٹانگیں پتلی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم کوئی مانے نہ مانے علی آپ پر ایمان لاتا ہے، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ محبوب کبریا نے سینے سے لگایا، معصوم بچے ہیں، اور یہ نہیں کہ فلاں نے کیا فلاں نے نہیں کیا، میری مرضی اور میری رضا کیا
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یا رسول اللہ وہی علی کی رضا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اسی طرح اللہ کے کاملین بندے، اللہ کے صالحین بندے جنہوں نے اللہ کی محبت پائی، انہوں نے پہلے دین پاک کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، اور اگر علم نہیں تو اہل علم سے پوچھا۔ ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، شادی پر ہزاروں روپیہ لٹایا جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ لٹایا جا رہا ہے، بہت بڑے کاروباری لوگوں کی شادی، نکاح خواں بھی موجود ہے، عاجز بیٹھا ہے، میں نے وہاں نکاح ہوتے دیکھا۔ جب نکاح ہونے لگا تو نکاح خواں بیچارہ جس کے پاس تھوڑا ہی علم ہے وہ بیچارہ رجسٹر لے کے بیٹھا ہے، 2000 ملے میں جاؤں، میرا کام صرف لکھنا ہی ہے، میں جاؤں۔ وہ پوچھ رہا ہے نکاح ہونے لگا ہے تو حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اب آواز کیا آئی؟ حق مہر شرعی لکھ دے۔ کہا اچھا میں لکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا رک جائیں، یہ حق مہر شرعی کیا ہوتا ہے؟ اب مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں بیچارے، جو بابا جی بیٹھے ہیں بڑی سگریٹ کی ڈبی لگا کے بیٹھے، گتھلیاں اتنی بڑی بڑی پکڑے ہوئے، وہ کہہ رہے حق مہر شرعی لکھ دو۔ نہ لکھانے والے کو پتا، نہ لکھنے والے کو پتا، نہ جس کا نکاح اسے پتا۔ میرے بھائی، میرے دوست عزیز، میں نے پوچھا، میں نے عرض کی کہ نکاح شرعی، حق مہر شرعی نکاح میں کتنا ہونا چاہیے؟ وہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں ڈھیٹ ہو کے جیسے بندہ بات کرتا ہے۔ کہا سانو تو پتہ نہیں، تسی دس دیو۔ میں قربان جاؤں، فتویٰ تو ایسے دیا آپ نے۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ جو سارے کام ہیں یہ شرعی ہو رہے ہیں؟ یہ جو خسرے ناچ رہے ہیں، ویلے ہو رہی ہیں، بم چھوٹ رہے ہیں، الٹے پھلٹی ساری حرکتیں، یہ شرعی ہیں؟ کہا نہیں۔ میں کہا ساری شریعت اب یہاں یاد آئی، اور جب یاد ہی آ گئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں حق مہر شرعی کتنا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو غور سے سن لے میرے بھائی، قیامت تک ہمارے کام آئے گا، ہماری نسلوں کے کام آئے گا۔ شرعی حق مہر کا مطلب یہ ہے جتنی کسی شخص کی، مرد کی آمدن ہوگی اس آمدن کے مطابق حق مہر باندھا جائے گا، اسے شرعی حق مہر کہتے ہیں۔ ایک شخص کی تنخواہ 50,000 ہے، درود پاک، ایک شخص کی تنخواہ 50,000 ہے، جیسے ہی وہ شرعی حق مہر متعین کرے گا وہ اپنی تنخواہ کا نصف لکھ دے، یہ شرعی حق مہر ہے۔ لاکھ ہے، کم از کم 50,000 لکھے، 5 لاکھ ہے 2.5 لاکھ لکھے، 2 لاکھ ہے لاکھ لکھے، یہ شرعی حق مہر ہے۔ شرعی حق مہر کوئی ایک اماؤنٹ متعین نہیں ہے۔ محبوب کبریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر اپنی جیب سے حضرت علی کو عطا فرمایا کہ اے علی تم اس رقم کو لو اور حق مہر متعین کر دو، اس لیے کہ حضرت علی حضور کے بیٹے بھی تھے، حضور کے بھائی بھی تھے، رشتہ بھی تھا، اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی مالی حیثیت کے مطابق جس رقم کو متعین کیا اسے شرعی حق مہر کہا گیا۔ اسی طرح جب حضرت عبد الرحمن بن عوف یا حضرت عثمان غنی کا نکاح ہونے لگا تو آپ نے 100 اونٹوں سے زیادہ حق مہر باندھا، اسے شرعی حق مہر کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس مربوں کے مربے، کروڑوں کے کروڑوں ہوں تو اس کا حق مہر بھی کروڑوں کے اندر ہوگا۔ جس کی آمدنی لاکھوں میں ہو، جس کی آمدن لاکھوں میں ہو وہ لاکھوں میں حق مہر متعین کرے گا، اور جس کی ہزاروں میں وہ حق مہر ہزاروں کے اندر متعین کرے گا۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا، کہا الحمدللہ ہم سمجھ گئے۔ میں نے کہا اب آپ بتائیں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے بچہ 1.5 لاکھ کماتا ہے، اور پہلے جو وہاں حق مہر لکھا جا رہا تھا وہ صرف 500 روپیہ تھا۔ عاجز نے کہا یہاں 75,000 روپیہ کم از کم
حق مہر لکھا جائے، انہوں نے بلا چرو چرا مان کے 75,000 لکھا اور ادا کیا۔ میرے بھائی، جب تک ہمیں شریعت کا پتہ نہیں ہوگا ہم مذاق اڑاتے رہیں گے، ہمارا مذاق اڑتا رہے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص ایسا پیش کیا جائے گا جس کے پاس فقط دین کا ایک مسئلہ اس نے سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ رب کو حیا آتی ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی شریعت کا ایک مسئلہ سیکھا اور اس پر عمل کیا، میں اس کو جہنم میں داخل کروں۔ اس ایک مسئلے کے سیکھنے کی برکت سے میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ہم جب دین پاک کے سیکھنے کی بات آئے، ہمیں داڑھی سفید یاد آتی ہے، ہمیں دماغ کی کمزوری یاد آتی ہے، ہمیں اپنی جسمانی نکاہت یاد آتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام ایمان قبول کرنے آتے، ان میں کوئی 10 سال کا بچہ بھی ہے، کوئی 20 سال کا جوان بھی ہے، کوئی 30 سال کا نوخیز لڑکپن رکھنے والا جوان مرد بھی ہے، کوئی 40 سال والا اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ چکنے والا وہ بھی آتا۔ سب کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین سیکھنے کا حکم دیتے اور سب کے سب دین سیکھا کرتے۔ میرے بھائی، پس معلوم چلا دین سیکھنے میں نجات ہے، دین سکھانے میں نجات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں 2 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ پوچھا گیا اے امام غزالی وہ 2 گروہ کون سے؟ فرمایا پہلا گروہ جو علم سکھاتا ہے اس پر اللہ رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کا دین سیکھتا ہے اللہ اس پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ پھر لوگوں نے رو کر پوچھا کہ اس کے سوا تیسرا کوئی نہیں؟ فرمایا ہاں، تیسرا بھی گروہ ہے جس پر اللہ رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا وہ گروہ جو ان دونوں سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، علم سیکھنے والوں سے اور علم سکھانے والوں سے۔ میرے بھائی، نہ ہمارا علم سیکھنے والے سے کوئی تعلق، نہ سکھانے والے سے کوئی تعلق، نہ ان دونوں سے ہماری محبت۔ معلوم چلا اللہ کی رحمت سے بندہ محروم ہے۔ اور اگر ہم نے علم سیکھنا شروع کر دیا، اب کوئی یہ نہ سمجھے کوئی مدرسے جانے کی بات ہے، کوئی بہت بڑا کتابوں کا گٹھا رکھنا پڑے گا، کوئی تفسیریں یاد کرنی پڑیں گی۔ میرے بھائی، میں نے دوست ابھی عرض کی کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو اپنے وجود پر محنت کر لے، تھوڑی محنت کر لے گا اللہ تیرے لیے جنت تجھے بدل میں عطا کرے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ چلنا کیسے ہے؟ اس طرح جیسے قرآن نے چلنے کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں اکڑ کر نہ چلو، لٹھے مایا سوٹ پہن لیے، بہت مہنگی گاڑی میں اترا۔ آپ دیکھیں جب بندہ اترتا ہے اس کے سٹائل ہی دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ دنیا میں چل رہا ہے، قرآن میں رب فرماتا ہے تو جتنا مرضی اکڑ کر چل رہے میرے بندے، زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، ان قریب زمین تجھے پھاڑ ڈالے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس شہر میں کتنے وہ لوگ تھے جن کے جلوس چلا کرتے تھے، جن کے نام کا سکہ چلا کرتا تھا، جن کی اکڑ سے گلیاں ہلا کرتی تھی، جن کی دہشت سے لوگ گھروں میں دبک جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، سارے قبرستان میں تہے خاک ہیں، اور وہ اللہ کے بندے جب روئے زمین پر چلتے ان کی آنکھوں میں خوف خدا، ان کی چال میں انکساری، ان کی گفتار میں عاجزی۔ وہ کلام کریں تو خلق سے، اخلاق سے کریں،
لوگوں سے حسن سلوک کریں. اور اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ جب زمین پر چلتا ہے اللہ اس کا چلنا آسمان پر قبول فرماتا ہے، اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں میں اس کا شمار کرتا ہے جن کو قرآن عبادی الرحمان کہتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو میرے دوست ہیں، یہ تو میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. اور میرے بھائی اگر چلنا آ گیا، بولنا آ گیا، اگر سننا آ گیا، کھانا آ گیا، پینا آ گیا، سفر کرنا آ گیا، گھر میں بیوی بچوں ساتھ وقت گزارنا آ گیا، تجارت آ گئی، سمجھ لے اللہ نے ساری کامیابیاں عطا کر دی. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اللہ کا دین سیکھیں گے. یہ جو آج پروگرام ہو رہا ہے یہ ہر جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے. تربیتی نشست اس کا عنوان ہے. قرآن و حدیث اس میں سکھایا جاتا ہے. نماز کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، نکاح طلاق اس کے مسائل، تجارت کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، الغرض جو شریعت نے چیزیں فرض و واجب کر دیں ان کے مسائل ہم نے لازماً سیکھنے. جو سنتیں ہیں ان کو بھی سیکھنا ہے. پھر جن کا حق ہے اس حق کو بھی ادا کرنا ہے. والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، پڑوس ہیں، رشتے دار ہیں، پوری امت مسلمہ ہیں، غیر مسلم ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، سب کے حقوق سیکھنے ہیں. نہیں سیکھیں گے وقت کو گزر جائے گا. ہنس کے مذاق اڑا کے اللہ کی قسم ان چیزوں کا ہم جواب نہیں دے پائیں گے. میرے بھائی ان پروگراموں میں شرکت کریں، آنا شروع کر دیں. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ایسی اللہ کایا پلٹے گا. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرے رب کا دین ایسا دین ہے جو اس کو تھوڑا سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو سینے کی وسعت عطا کر کے زیادہ نور عطا کر دیتا ہے. یہ دین کی برکت ہے، دین کی برکت ہے. آپ نے دیکھا کبھی کیمرے میں فوٹو کھینچیں؟ آپ کسی درخت کی، کھجور کے درخت کی فوٹو کھینچ لو، وہ تو 100 فٹ کا ہوتا ہے، 80 فٹ کا ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کیمرہ اپنی تصویر میں اس کو سمو لیتا ہے. بین اللہ کا دین ایسا ہی ہے. جب مومن کا دل صاف ہو جائے اللہ اس دل میں اپنا نور پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نور کیسے پیدا ہو، یہ غفلتیں کیسے دور ہوں، اس کے لیے اللہ کا ذکر مشروط ہے. جب تک اللہ کا ذکر نہیں ہوگا غفلت دور نہیں ہوگی. جب تک اللہ کا ذکر نہیں ہوگا خوف خدا پیدا نہیں ہوگا. جب تک اللہ کا ذکر نہیں ہوگا قبر حشر کی تیاری نہیں ہوگی. یہ ذکر دو قسم کا ہے، ایک زبان کا ذکر، درود شریف، کلمہ شریف، قرآن پاک، استغفار، جتنی تسبیحات یہ زبان کا ذکر ہے. لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے محبوب پاک نے فرمایا عائشہ زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ فضیلت اور شان رکھتا ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے، غوث بنے، قطب بنے، ابدال بنے، شہباز لامکانی بنے، سب کے سب دل کے ذکر سے بنے. آپ کسی اللہ کے ولی کا حوال پڑھ لیں، دیکھو اللہ کے ولیوں نے، صالحین نے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے مقام یہ دیا کہ صدیاں گزر گئیں، اللہ نے ان کی یاد کو، محبت کو لوگوں کے دل میں راسخ کر دیا. صحابہ کرام نے دل سے اللہ کو پکارا. جب تک قیامت نہیں آ جائے ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کہنا پڑے گا. اس لیے جس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ اس پر راضی ہوا، قیامت تک اللہ کی رضا ان کے ناموں کے ساتھ منسلک ہو گئی. یہ دل کا ذکر آج خود نہیں ملتا. زبان کا ذکر بندہ خود کر لیتا، لیکن دل کا ذکر اس کی اجازت لینا پڑتی. قرآن شریف دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا
اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون، لوگوں پوچھو سوال کرو اہل ذکر سے ذکر کا اگر تم نہیں جانتے۔ معلوم چلا اللہ کے کچھ اذکار ایسے ہیں، اللہ کے کچھ اسرار و معرفت ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے بندوں سے سوال کرنا پڑتا۔ یہ دل کا ذکر، یہ وہ نعمت ہے جو سب سے پہلے غار ثور میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو عطا فرمائی۔ فرمایا ابو بکر یہ نعمت صرف نبیوں کے پاس تھی، نبی دل سے اللہ کو پکارتے تھے، ان کی امت زبان سے اللہ کو پکارتی تھی۔ آج کے بعد میری امت زبان سے بھی اللہ کو پکارے گی، دل سے بھی اللہ کو پکارے گی۔ قرآن دلیل ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا معدے کا سکون اللہ کے ذکر میں، آنکھوں کا سکون اللہ کے ذکر میں، دماغ کا سکون نہیں، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یہ جو اعضاء کا بادشاہ دل ہے، جب تم اللہ کو پکارو گے یہ دل اللہ کے نام سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، دل کا ذکر، امام الاولیاء حضرت بازید بستامی رحمہ اللہ آج کے بزرگ نہیں، 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے کو یہ ذکر مل گیا اور اس نے کر لیا، اس کے سب کام خود بخود شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم، یہ نعمت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس تک پہنچی، ان کے سینے سے سینہ در سینہ، وسیلہ در وسیلہ چلتے چلتے یہ نعمت میرے سیدی مرشدی، میرے مرشد کریم پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی، آپ کے قلب انور تک یہ نور پہنچا۔ آپ اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں، 35 سال تک MSc کیمسٹری کے استاد رہے، لیکن اللہ کی معرفت کا عالم یہ ہے جو ایک بار آپ کی مجلس کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے یہ دل کا نور عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر بہت بڑی نعمت، انشاءاللہ اپنے مرشد مربی کے حکم سے، ان کی اجازت سے یہ گناہ گار فقیر آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ کوئی ایک بھائی دوست آ جائے، اس کو طریقہ سمجھایا جائے گا، سب کو اکٹھی اجازت ہوگی، غور سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ چند لمحوں میں اللہ یہ نور ہمارے سینوں میں عطا فرمائے گا۔ ہر مرد یا عورت اس کا دل الٹی طرف، پستان سے دونگلی نیچے، یہ دل کی جگہ، یہ اللہ کی معرفت کی جگہ ہے۔ یہاں ہر وقت اپنا خیال پکائیں، میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، بیٹھ جائے۔ سب بھائیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو اس دل کے ذکر کی اجازت۔ کرنا کیسے؟ سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ آپ جو کام کرتے ہیں کام کریں، کوئی منع نہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں کھاتے رہیں، سفر کر رہے ہیں کرتے رہیں، پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، دکانداری کر رہے ہیں کرتے رہیں، جاب چلتی رہے۔ اللہ کا دین دنیا کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا دین دنیا کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ آپ کھانا کھائیں، کھانا پکائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ سفر کریں، میرے بھائی ہر وقت اپنی توجہ دل کے مقام پر رکھیں۔ میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے صرف تعلیماً سمجھا رہا ہوں، یہ زبان کا ذکر ہے، یہ ذکر خفی ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ آپ نے دل میں خیال کو پکانا ہے۔ کیسے خیال کو پکانا میں بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ہمیں گھر سے فون آ جائے، آپ گھر سے گئے ہوئے، فون آ گیا،
گھر والوں نے کہا آپ گھر سے آ گئے، چابیاں کہاں رکھے گئے؟ آپ بتائیں گے میرا کمرہ کھولو، کا کھول لیا، کا الٹے ہاتھ موڑو، کا موڑ لیا، کا دراز کھولو الماری کا، کھول لیا، کا یہ جو الماری تیسرا دراز ہے نا، اس کے نیچے کاغذات کے نیچے چابیاں پڑی، فلاں شے پڑی ہے۔ اتنا خیال مضبوط ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے گھر پہنچ گئے اور آپ نے دوسرے بندے کی رہنمائی کر دی۔ وجود یہاں ہے اور خیال سفر کر رہا۔ آپ گھر سے نکلے لاہور جانا، دل میں لاہور جانے کا خیال آیا، پتہ کسی کو نہیں، نہ گلی میں نہ محلے میں، تانگا لیا، رکشہ لیا، موٹر سائیکل پہ بیٹھے اڈے میں گئے، ریلوے اسٹیشن پر گئے، جو گاڑی آئی بیٹھ گئی، پتہ کسی کو نہیں، دل میں لاہور کا خیال ہے۔ میرے بھائی، لاہور کا خیال، چابیوں کا خیال، کھانے کا خیال، یہ خیال کوئی خیال نہیں، اصل خیال اللہ کا خیال ہے جس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا نام پکانا ہے۔ سنو دل پکارتا ہے اللہ اللہ اللہ، توجہ پکاؤ، ہٹ جائے پھر لے آؤ، یہ چیز تعلق ٹوٹے پھر جوڑ لو۔ انشاءاللہ چند دن گزریں گے، اللہ کے نام سے ایسی انسیت ہو جائے گی، یہ دل اللہ کے نام سے دھک دھک کرنا شروع کرے گا۔ ایک تو وہ دھڑکن جو دھڑک رہا ہے، یہ وہ دھک دھک جو اللہ کا نور آپ کو سننا شروع ہوگا۔ یہ وہ نور ہے جس نے دل میں جگہ پکڑ لی، جس نے ظلمت کو پرے کیا اور اللہ کا نام اس دل میں اپنی جگہ بنانے لگا۔ پر محنت کرو، یہ دھک دھک نہیں بلکہ دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ۔ شاید ابھی بھی سمجھ نہ آیا ہو، اور آسان کر دو۔ سفر میں جاؤ، جیب میں لاکھ روپیہ ہو، قیمتی موبائل ہو، کوئی زیور ہو، آپ کے ساتھ دوسرا بندہ بیٹھ جائے، آپ سفر میں دیکھو گے کون سا اسٹیشن آیا ہے، کون سا بورڈ آیا ہے، نہیں، ساری توجہ اپنی رقم پر ہوگی۔ کوئی جیب کترا تو نہیں، کوئی ساتھ بیٹھا جیب سے شے تو نہیں نکال رہا، میرا سامان تو نہیں چرا رہا۔ میرے بھائی، اسی طرح یہ نور ایمان، یہ شیطان اس کا دشمن، توجہ اس پر قائم رکھے۔ جتنی توجہ اپنے سامان پر رکھے گا، اپنے ایمان پر رکھے گا، اللہ اس کو صحیح سلامت جنت تک پہنچا دے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یہ پھر بھی اس کا دل اللہ کے نام سے زندہ رہے گا۔ روح نکلے گی، جسم زندہ نہیں رہے گا، لیکن دل میں اللہ کا نام اس لیے زندہ کہ نہ رب کو موت، نہ رب کے نام کو موت، اور جس دل میں اللہ کا نام سما جائے، اللہ اس دل کو جاودانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر کریں، یہ جلدی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ انگلش میں کہتے ہیں میڈیٹیشن، عربی اردو میں کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبہ یا میڈیٹیشن ذکر کا وہ طریقہ جو ہمارے آقا غار حرا میں کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پاک اللہ کا ذکر فکر کے ساتھ کرتے تھے، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ ہم نے کیسے کرنا ہے مراقبہ؟ جو وقت ملے، جتنا وقت ملے، 5 منٹ 10 منٹ، حرام کام نہیں، چغلیاں نہیں، ڈرامے نہیں، فحش کلامی نہیں، لغو باتیں نہیں، جو وقت ملا ضائع کیے بغیر گردن جھکائیں، آنکھیں بند کر لیں، وضو کوئی شرط نہیں، جہاں بیٹھے ہو، دکان پر، سواری پر، گھر میں، مسجد میں، آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکا لیں۔ آج تک جتنے گناہ کیے ان سب سے دل میں سچی توبہ۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیا ہو، اگر وہ سچی توبہ کرے گا اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آنکھیں بند، گردن جھکائی، ایسے کپڑا اگر ہے تو منہ پہ ڈال لے، نہیں تو اپنا سر جھکائے۔ جتنی آج تک خطائیں ہوئی ان سب سے سچی توبہ کرنی، دل ہی دل میں یا اللہ
مجھ سے خطائیں ہوئیں، میں نے جان کر بھول کر بچپن میں یا اللہ جوانی میں بے شمار وہ کرتوتیں گھولی۔ اللہ تو میرے عیبوں کو اگر کھول دے، میں اللہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں، لیکن اے رب اولا تو نے کرم کیا، تو نے میری خطاؤں کو چھپایا، یا اللہ جس طرح چھپایا اسی طرح تو معاف کر دے۔ تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے آنکھیں بند سنے دل پکارتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ پورے وجود کو اللہ کے نور سے روشن کر دے۔ سبحان اللہ۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو۔ یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں، ان میں شرکت کریں، اس میں بھی مراقبہ ہوتا ہے۔ ابھی عرض کی مسائل سکھائے جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے یہ بیٹھ جانا ہماری پوری جو ہماری خطائیں زندگی کی اگر بخشوانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہفتے میں 1 دن صلح کی صحبت کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ صلح کی صحبت کیا ہے؟ فرمایا کٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہاری سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے 1 دن اکٹھے ہو کر وہاں گپ شپ لگتی ہے، وہاں تاش کھیلے جا رہے ہیں، وہاں یار دوست اکٹھے ہوتے ہیں، چائے چلتی ہے۔ میرے بھائی نہ تاش کام آنے، نہ چائے کام آنی، نہ گپ شپ کام آنی۔ تھوڑی زندگی کے ایام اگر با مقصد زندگی گزر گئی، اللہ کی قسم یہ دنیا بھی نور و نور یا آخرت بھی نور و نور ہو، یہ قبر جنت کا باغیچہ ہوگی۔ تھوڑی فکر کر لو، کوئی یار یاد نہیں کرے گا، کوئی اولاد یاد نہیں کرے گی، بیوی یاد نہیں کرے گی، یہ نیک اعمال ہوں گے جو بندے کے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ایسا ہوگا تو اللہ اولاد بھی صالح عطا کرے گا، بیوی کو بھی نیکی کی توفیق ملے گی، یار دوست بھی اللہ نیک پیدا کر دے گا جو گپ شپ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سے ہماری گھڑیوں کو نور و نور کرے۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو۔ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض، 5 کی 5 ہی ادا کرنی ہے۔ یہ داڑھی سنت رسول، داڑھی کٹوانا، مڈوانا، 1 مٹھی سے انگلی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ غور سے یہ مسئلہ سن لیں، میں نے ابھی بتایا جہالت جہالت ہے، شریعت شریعت ہے۔ ایک دوست سے پوچھا بھائی تم مونچھیں کیوں نہیں کٹاتے؟ کیا کہتا ہے مونچھ مرد کی شان ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن جو شخص میری سنت کا تارک ہوگا میں محمد اس کی شفاعت نہیں فرماؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جس شخص کی مونچھیں بڑی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان مونچھوں کو لوہے کے کیلوں میں بدلے گا، اور اللہ فرمائے گا سجدہ کرو، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور یہ سزا اس کے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا چاہتا ہوگا کہ تم میرے محبوب کی سنت کا مذاق اڑاتے رہے، اور آج اللہ تمہارا یہاں مذاق اڑائے گا۔ میرے بھائی انڈیا کے ایک عالم ہیں، کیا خوبصورت بات کہی، کیا خوبصورت ان کی گفتگو عاجز نے سنی۔ اللہ کے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں تو مونچھیں پست کر، داڑھی بڑھا، سر پہ ٹوپی رکھ، توفیق دے تو نماز میں پگڑی باندھ لے۔ فرمایا تو ان سنتوں پہ ہی عمل کر لے، خدا کی قسم اللہ تیرے لیے جنت واجب کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں کوئی تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں، اب میں نے کوئی سونا بیچنا ہے، کوئی چاندی بیچنی ہے۔ فرمایا لوگوں 90 سال عمر ہو گئی، میں نے قرآن پاک پڑھا، اتنی بار پڑھا، اتنی تفاسیر پڑھی، اتنے بچوں کو پڑھایا، اتنے اللہ کے ولیوں سے ملا۔ فرمایا جس بندے نے ان 4-5 سنتوں کو ہی پکڑ لیا میں نے دیکھا اللہ نے اس کی قبر کو روشن کر دیا۔ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں تو رسول پاک کے رنگ میں رنگ جا، تو صرف رنگ کو اختیار کر لے،
اللہ خود بخود تیرے سینے کو اخلاص عطا کر دے گا۔ ایک دوست سے عرض کی، بھائی آپ نمازی بھی ہو، حج بھی کرائے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کیا کہتا ہے، میں داڑھی رکھ لوں گا تو دوست مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے اب داڑھی رکھ کے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، میں تو جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، میں تو فلاں بھی بعض کا کام کر دیتا ہوں۔ یہ شیطان کے حربے، میرے بھائی تو داڑھی رکھ اور مخلص ہو کے رکھ، رسول پاک کی سنت سمجھ کر رکھ، اللہ انشاءاللہ اس سنت کے صدقے دل کو نور و نور کرے گا، جھوٹ کی عادت بھی نکل جائے گی، بے حیائی بھی آنکھ سے نکل جائے گی، اور ایسی سنت کی برکات ہوں گی کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر سنت محدود وقت کے لیے، کھانا کھایا سنت کے مطابق جب تک کھایا اس کا اجر ہے، پانی پیا سنت کے مطابق جب تک پانی پیا اس کا اتنی دیر اجر، پھر اجر ختم۔ لیکن داڑھی سنت متواترہ ہے، اس کا چلتے بھی اجر، کھاتے بھی اجر، پیتے بھی اجر، نماز میں بھی اجر، سوتے بھی اجر، اور مر جائیں تو قبر میں بھی اجر، کیونکہ یہ سنت ساتھ جائے گی، اس کو اپنا لے۔ ننگے سر نہیں گھومنا، بہترین ٹوپی لے لو جس رنگ ڈیزائن کی پسند ہے۔ محبوب کبریا ننگے سر والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ پگڑی دستار امامہ نہ مولوی صاحب کی نشانی، نہ مفتی صاحب کی نشانی، نہ پیر صاحب کی نشانی، یہ رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے پگڑی باندھو، یہ نبیوں کا لباس ہے، دستار باندھو، یہ اہل جنت کا لباس ہے، اور میرے محبوب فرماتے جب تک تم صاحب دستار رہو گے اللہ غیر قوموں کے اوپر تمہارا دبدبہ قائم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لو جن قوموں نے سروں پر پگڑیاں رکھی ہیں اللہ نے ان کے دبدبے کو قائم رکھا ہے۔ میرے بھائی کیا کرنا ہے، فقط اللہ کا ذکر کر لو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو کام کر رہے ہو کرو، دکانداری، ذمہ داری، پڑھنا پڑھو، کھانا کھاؤ، خیال دل کے مقام پر سنو، دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ یہ اللہ اللہ کرتے زندگی گزر گئی، اللہ اللہ کرتے ہی موت آ گئی، پھر رب ہے جو اس کا انعام عطا فرمائے گا، اور وہ قیامت کے دن انعام یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو مجھے دنیا میں پکارا کرتا تھا، آج اللہ تیری چاہت چاہتا ہے، جو تو چاہے گا تیرا رب وہی تجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آخر میں دعوت، ہر جمعرات کے دن عمران بھائی سے یہاں رابطہ کر لیں، اویس بھائی ہیں، انیس بھائی، ان سے رابطہ کر لیں، آ جایا کریں انشاءاللہ۔ یہ پروگرام گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی کھانا کا چکر نہیں، کوئی پیسوں کی بات نہیں، کوئی نذرانے نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے بلا، انشاءاللہ ہم سب آپ کے پاس اللہ کی رضا کی خاطر آئیں۔ بہنوں کو بچیوں کو باپردہ بٹھا لو، اگر بچے اولاد نیک ہو گئی، قرآن پاک سمجھنے والی سیکھنے والی، ایک بندہ بھی رب کی راہ پر چل پڑا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے محبوب نے فرمایا علی تیری محنت سے کوئی ایک بندہ رب کی راہ پر چل پڑا، ساری نیکیاں ایک طرف، یہ ایک نیکی بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنا اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی مجلسوں میں بٹھائے جہاں بیٹھ کے دلوں کو نرمی ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔